ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الموت کأس کل نفس شاربوها، الموت کأس کل نفس شاربوها، والقبر باب کل نفس داخلوها۔
حضرات محترم، ہمارے محسن علماء کرام سے، خطباء سے، علماء سے، صلحاء سے، مساجد اور مدارس سے محبت رکھنے والے ہمارے بھائی حاجی محمد رفیق پراچا صاحب کی وفات کے باعث ہماری اس مسجد کا اور محلے کا ماحول انتہائی سوگوار ہے۔ حاجی صاحب ایک درویش صفت انسان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی وفات سے دل انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہے۔ اس لیے آج میں فکر آخرت کے بارے میں چند کلمات آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ شرح صدر کے ساتھ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی اور مجھ ناچیز سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جس سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اپنی زندگی کا ایک منٹ بڑھا نہیں سکتا، اور وقت سے پہلے اپنے اوپر موت بھی نہیں لا سکتا۔ جس وقت آدمی نے مرنا ہے، اس وقت تک موت خود اس انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ کر دے۔ ہمارے حاجی صاحب، حاجی رفیق پراچا صاحب، دل کے ساتھ، اندر سے علماء کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عقیدت کے صدقے ان کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ طویل بیماری گزاری، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، ان کی تکلیف اور بیماری جو دنیا کے اندر وہ گزار کے چلے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تکلیف ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر گزاری جانے والی تکالیف کا بدلہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، انسان کو نہیں، مسلمان کو، انسانوں میں تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہ سارے لوگ آتے ہیں، دنیا کے اندر گزاری جانے والی تکالیف کا بدلہ جب کسی مسلمان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس طرح منہ ادھر موڑو، کہ کارٹون ہے، اوے ادھر مڑ کے بیٹھ کے بلے دار، پتہ نہیں کیش ہے۔ قیامت کے دن جب تکالیف کا بدلہ ملے گا، تو جن لوگوں نے تندرستی میں اپنی زندگی گزاری وہ افسوس کریں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، افسوس کریں گے کہ اللہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ تو بیماری کا، تکلیف کا، درد کا، دکھ کا، پریشانی کا آج قیامت کے دن کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اتنا بڑا بدلہ اور اجر عطا کرتا ہے تو ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ہمارے چمڑے ادھیڑے جاتے، ہم ایک لمحہ بھی اللہ ہم دنیا میں عافیت کا، آرام کا، تندرستی کا بسر نہ کرتے اور ہماری ساری زندگی تکلیف میں گزر جاتی، اور آج قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر عطا کیا جاتا۔ اس دن ان کو اس بیماری کا ارمان ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر صحت والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، دیکھو اسلام کتنی بڑی نعمت ہے میرے نمازیوں، کلمہ اللہ نے کتنی بڑی دولت ہمیں عطا کی ہے۔ مسلمان گیا گزرا، گسا پھٹا، فاسق فاجر، لیکن کلمے کی دولت جو پروردگار نے عطا کی ہے، اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی دولتیں اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے، یہودی ارمان کریں گے، عیسائی ارمان کریں گے، سکھ ارمان کریں گے، غیر مسلم افسوس بھریں گے، کاش دنیا میں ہم بھی کلمہ محمد کا پڑھ کے اسلام کے اندر آ جاتے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے درد ہوتی ہے، درد کی وجہ سے وہ کراتا ہے، نہ رکھتا ہے، نر کے مارتا ہے، کراتا ہے، ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، او فرشتوں دیکھو میرا بندہ دنیا میں تکلیف کے اندر مبتلا ہے، یہ کرا رہا ہے اور نر کے مار رہا ہے، اور اس کو درد محسوس ہوتا ہے، اور اس کے کرانے کے بدلے جب یہ زبان سے ہائے 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 کے الفاظ نکالتا ہے، اس کا ہائے ہائے نہیں لکھنا، بلکہ اس کو میری تسبیح، میری تکبیر، میری تحمید یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بار بار کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ حدیث میں آتا ہے
جب مسلمان بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیماری کے عالم میں جب وہ سانس لیتا ہے، ہر سانس پر اللہ تبارک و تعالی، بیمار بندے کے ہر سانس پر اللہ تبارک و تعالی 10,000 گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ بیماری بھی کتنے سا کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ سانس لیتا ہے، اندر لے کے جاتا ہے، 10,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، باہر لاتا ہے 10,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب کراتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر اور تحمید کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب کروٹ بدلتا ہے، کہتے ہیں یار میری کروٹ تبدیل کر دو، میری کمر جل رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جب اس کی کروٹ تبدیل کر دی جاتی ہے، پروردگار کہتے ہیں او فرشتو، او اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دو۔ یہ بیماری کے عالم میں کروٹ بدلتا ہے، اللہ اکبر۔ اور میرا بندہ بیمار ہے، اور کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دو۔ اور بیمار کو کتنی کروٹیں چینج کی جاتی ہیں، یہ بھی کروٹ بدلتا ہے، ادھر تو بھی کروٹ بدلتے ہیں، میں بھی کروٹ بدلتا، لیکن میں صحیح ہوں، سالم ہوں، کروٹیں بدلتا ہوں۔ میری کروٹ بدلنا میرے دوستو بیکار چلا جاتا ہے، لیکن بیمار کا کروٹ بدلنا بھی اتنا بڑا ثواب لے کے آتا ہے کہ حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آج تو بھی سانس لیتا ہے، بیمار بھی لیتا ہے، اللہ اکبر، تو بھی کراتا ہے، بیمار بھی کراتا ہے، لیکن تیری ادائیں اور ہوتی ہیں، اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں۔ یہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پروردگار اس کی اداؤں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، پڑھو، مشکات کے اندر یہ باب بھی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان راستے پہ چلتا ہے، چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگتی ہے، کسی پتھر کے ساتھ، کسی دیوار کے ساتھ، کسی رکاوٹ کے ساتھ ٹھوکر لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہائے، اور میرے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی، ادھر ٹھوکر لگتی ہے، ادھر پروردگار اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتے۔ ایک اور بات، اسی مشکات میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں، بعض لوگ پوچھتے ہیں لکھتن تلے، او جی اس کا حوالہ دو، میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ بات کرتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کو کانٹے کی چبھن لگتی ہے، کانٹا لگتا ہے، پاؤں میں لگتا ہے، جسم میں لگتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کو مچھر کاٹے، بھیڑ کاٹے، کوئی اور چیز زنبور کاٹے، وہاں بھی کانٹا لگتا ہے، یہاں بھی کانٹا لگتا ہے؟ فرمایا کوئی بھی کانٹا لگے، جب کانٹا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کانٹے کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ عنایات یہودیوں پر نہیں ہے، عیسائیوں پر نہیں ہے، سکھوں پر نہیں ہے، ہندوؤں پر نہیں ہے، یہ عنایات اور پروردگار عالم نے اور کلمہ پڑھنے والے اور گھسے پھٹے مسلمان کو عطا کی ہیں۔ ایک اور بات بڑی عجیب لگسی تسوں کو، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی
آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھ بیمار ہوئے، اس کو کسی اور رنگ میں لے کے جاتے ہیں. یہ تو خدا جس پہ مہربان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تیرے گناہ میں قبر میں تیرے ساتھ نہیں بھیجتا، اس گٹھڑی کو یہاں چھوڑ، وہاں تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں. اللہ اکبر. صحابی بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے، کوئی چیز تلاش کرتے ہیں جیب میں، اس میں ہاتھ ڈالا نہیں ملی، اس میں ہاتھ ڈالا نہیں ملی، ادھر ہاتھ ڈالا نہیں ملی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پریشان سے ہوئے. پھر چیز ملی. حضور نے فرمایا پریشان ہوا ہے نا؟ یا رسول اللہ بہت پریشان ہوا، میرے پاس ہی تھی، مل نہیں رہی تھی اور جیبوں میں ڈھونڈ رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا اور تجھے مبارک ہو، اور تیری اس پریشانی پر بھی اور رب نے تیرے گناہ معاف کر کے تیرے درجے بلند کر دیے ہیں. حضور کا دور تھا. توجہ میری طرف، بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کی قسم. صحابی نے اٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صرف اس جو گیا ہے جڑا تس تے سامنے بیٹھے دا سا جس تے جیبہ میں جو شے گم گیا سی تسا سنا خیا توڑے درجے بلند ہوئن اور توڑے گناہ معاف ہوئن تے کدے کدے اساں کو بھی جیبہ میں بائی دی شے نہیں تھاندی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرا کلمہ پڑھنے والا قیامت تک جو بھی آئے گا اگر اس طرح کی پریشانی کا شکار ہوگا اور رب اس کے گناہ بھی معاف کر کے اس کے درجے بھی بلند کر دے گا. یار یہ بھی کوئی گل ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کانٹا لگنا تو بڑی بات ہے، ٹھوکر لگنا بڑی بات ہے، اور بیمار ہونا بڑی بات ہے، پھوڑا جسم پہ ہو جانا بڑی بات ہے، اور بخار کا ہو جانا بڑی بات ہے. لیکن اگر جیب میں رکھی ہوئی چیز کے بارے میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، رب کہتا ہے میں تیری اس پریشانی کو بھی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہوں. یار عجیب بات ہے. اسی لیے اللہ اکبر ارمان کریں گے وہ لوگ، افسوس کریں گے کہ اللہ دنیا میں ایک لمحہ بھی اس طرح نہ گزرتا گوشت کینچیوں سے کاٹا جاتا، چمڑا لوہے کی کنگیوں سے ادھیڑا جاتا، اور آج تو ہمیں اجر دیتا، ہمیں اعزاز دیتا، ہمیں عزت دیتا، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا، اور پروردگار اور کتنا ہی اچھا ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری سدھر جاتی. حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث، یہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں ان کو یاد رکھو. ایک اور حدیث، توجہ میری طرف. حضور علیہ السلام نے فرمایا او لوگو یہ بخار جو ہے نا یہ بخار تمہارے گناہوں کو، او مسلمانوں او کلمہ پڑھنے والوں، اور یہ بخار جس آدمی کو ہوتا ہے نا، حدیث ہے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور جس طرح آگ گھاس کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے. ایک صحابی نے ہاتھ بلند کر دیے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں، مرتے دم تک مجھے بخار نہ چھوڑے. جدوں آندے صحابی نبی علیہ السلام نال ہاتھ ملاندے تپے دے گرم، جیسے کیر جانتے ہو نا، اللہ اکبر، جیسے آگ دیکھ رہی ہے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا تجھے؟ تو کانٹا بن گیا ہے، رنگت سیاہ ہو گئی ہے، تجھے ہر وقت بخار رہتا ہے۔ عرض کیا آقا آپ کی زبان سے میں نے سنا کہ کہ بخار گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ میں نے رب کے حضور التجا کر کے رب سے میں نے مانگا تھا کہ ربا تو مجھے بخار میں مبتلا رکھ۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا اس طرح کی دعا نہ کیا کر۔ ٹھیک ہے تو نے دعا کر دی ہے، قرآن کی آیت اجڑی آخری دعا سی پڑھ دینا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جبرائیل کہن کے آئے اس صحابی دے موقع تے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر یوں التجا کیا کر، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر آخرت بھی اچھی کر، دنیا میں بھی اچھائی مانگ آخرت میں بھی اچھائی مانگ، دنیا میں بھی بھلائی مانگ آخرت میں بھی بھلائی مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی مانگے گا، رب تیرے ساتھ بھلے کا پروگرام کرے گا۔ تو بہرحال دوستو عرض یہ کر رہا تھا، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں نماز کے منکر، زکوٰۃ کے منکر، صحابہ کے منکر، ائمہ کے منکر، حضور کی نبوت کے منکر، حتیٰ کہ خدا کے منکر بھی ہیں، لیکن آج تک کوئی طبقہ، کوئی مذہب، کوئی شخص موت کا منکر نہیں ہے۔ موت کا ہر انسان اقرار کرتا ہے، ہر انسان، ہر شخص اقراری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ جن کے ساتھ ہم چلے پھرے اٹھے بیٹھے گفتگو ہوئی، ان کو ہم نے نہلایا، کفنایا، اٹھایا، دفنایا، سپرد خاک کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے بھی دنیا میں نہیں رہنا۔ اس سے یقین کر لو کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ دیکھو خدا آگے پیچھے کی مار دے، خدا چاہے تے سارے کو ایک باری جما چھوڑے، تے چاہے تے سارے کو ایک ہی باری مار چھوڑے، وہ ایک باری نہیں مارتا، آگے پیچھے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ موت سے تم عبرت حاصل کرو اور تمہیں اندازہ ہو کہ جس طرح آج ہم نے بھائی کا جنازہ اٹھایا ہے، بھائی کی میت کو نہلایا ہے، کفنایا ہے، دفنایا ہے اور جنازہ پڑا ہے، کل ہمارا بھی پڑا جائے گا۔ وہ ایک ماسیہ سی نا کتابوں میں لکھے دے، اس تا پتر مار گیا، پتر آ کے ہوتے چاڑ گئی، دبنا نہ دیں دی آتی ہے لوگ کو، بڑا پتر نہیں مویا، بڑا بچہ نہیں مویا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی کو زیادہ محبت ہوتی ہے یقین نہیں آتا۔ آپ کیا اللہ کی قسم صحابہ جیسے لوگ آواز باختہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق تو فنا پھر رسول تھے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم، اللہ فاروق اعظم جلالی انسان، کیا کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا آقا محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سن صحابہ کٹھے کیتے، دیکھے حضرت عمر بفرے دن صحابہ کو اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے اللہ اکبر ایک خطبہ دیتا۔ کیا خطبہ دیا؟ آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدن، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او لوگو جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کیا کرتے تھے، آقا دو جہاں کی عبادت کیا کرتے تھے،
صدیق اکبر فرماتے ہیں، آج بھی خطبہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہ یقین کر لے، ان محمدن قد مات، آقا دو جہاں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن سنو آپ نے فرمایا من کان یعبد اللہ، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اللہ پر موت تو دور کی بات، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات، خدا کو اونگ بھی نہیں آتی۔ خدا کو نیندر آندی ہے؟ بولو یار، پیغمبر سوتا ہے، خدا ولی سونن کے نہیں سیندے، وہ زیادہ سینن، لیکن خدا نہیں سوتا۔ آیت الکرسی یاد ہے نا؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ، اللہ اللہ اللہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ او لوگو، اللہ وہ ہے جس کے بغیر حاجت روا کوئی نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نیند تو دور کی بات اونگ بھی، تو تے مسیتی بھی بیٹھے تھا بھی چوٹے کھانے ٹکرا مار دیں، نمازہ تے کھلتے تھا بھی ستے دونے، لیکن خدا وہ ہے جس کو نیند تو دور اونگ بھی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اکبر۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے، لوگوں اگر دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کبھی نہ جاتے، دری دنیا کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اگر کسی کو دوام و استمرار ہوتا تو آقا دو جہاں جانے کی چیز نہیں تھی، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ ہمیشہ رہتے۔ جب وہ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ماسی جنکا کو دبنا نہیں دین دی، آگے چاڑ گئی ہے، آتی ہے لوگ کو مڑا پتر نہیں مریا، مڑا بچہ نہیں مریا۔ ایک سیانا سا اس آگے ہے ماسی، ایک حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، یہ جی دوائی دیندہ ہے جس نال مردے جیندے ہو گئے، مردے اس کول جو دوڑ دی گئی، وہ بھی بڑا سیانا سا، اس آخیا دوائی تے میں دینا ورے ترے چوں ہے، اے جہاں کراں بچو پانی کہنا جنہ میں کدے موت نہ ہوئی ہوئے، جنہ میں کدے کوئی مویا نہ ہوئے۔ اس وقت جوش میں نہیں سمجھتی، کہتی ہے او حکیم صاحب، طبیب صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں زمین و آسمان ایک کر کے چھان کر میں تجھے پانی لا کے دے رہی ہوں، ابھی میں لا رہی ہوں، ذرا صبر کر۔ جا کر محلے میں چکر لگاتی ہے، دروازوں پہ جا کے ناکنگ کرتی ہے، کہتی ہے مجھے پانی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مائی بڑا پانی موجود ہے، ہم تجھے پانی دیتے ہیں۔ کہتی ہے شرط یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی ماتم نہ ہوا ہو۔ گھر والے کہتے ہیں مائی پھر ہمارے گھر میں ماتم ضرور ہوا ہے، ایک گھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں سارے محلے میں چکر لگا کے آ گئی، کہنے لگی لوگوں اب مجھے یقین آ گیا کہ میرا بیٹا بھی مر گیا ہے۔ اللہ، ایک شاعر کہتے ہیں رفتہ منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر، زندہ دل میں ہو گئی اوروں کا مرنا دیکھ کر۔ رفتہ منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر، اور زندہ دل میں ہو گیا اوروں کا مرنا دیکھ کر۔ میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت موت کا دھیان نصیب فرمائے، اللہ تعالی فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔